آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا جس نے مسلمانوں کے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک طرف ایمان کی طاقت سے بھرپور مگر تعداد میں بہت کم مسلمان، اور دوسری طرف وسائل اور فوجی قوت سے بھرپور دشمن کا لشکر تھا۔ غزوہ بدر کی یہی کہانی ہے، جہاں ظاہری طور پر حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اس جنگ میں جذبہ، حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ چلیے اس جنگ کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ مشرکین مکہ شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لی اور مدینہ میں آباد ہو گئے۔ لیکن مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، اور ایک مکہ کے سردار نے مدینہ میں مسلمانوں کی چراگاہ کے باہر حملہ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ حملہ مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ اس کے علاوہ دوسری طرف مشرکین مکہ نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا، اور ڈیسائیڈ کیا اس قافلے سے جو بھی نفع ہوگا اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شام کا راستہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا، اور جس راستے سے قافلے کو گزرنا تھا وہ راستہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ اس لیے ابو سفیان شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اسے خطرہ محسوس ہوا کہ راستے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹ نہ لیں۔ اس لیے ابو سفیان نے اپنا ایک ایلچی مدد کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ ایلچی نے مکہ میں جا کر بتایا کہ مسلمان قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ تو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے لشکر میں 170 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی شامل تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اس جنگ کے لیے مسلمان مجاہدین کی تعداد سے 313 تھی، اور ان کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے بھی تھے۔ مشرکین مکہ بہت زیادہ مغرور تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ہرا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ عرب دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے، جس کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے 3 قریشی سردار، قطبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی تھے۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نکلے، اور تینوں قریشی سرداروں کو موت کی نیند سلوا دیا۔ ان تینوں قریشی سرداروں کے قتل نے مشرکین مکہ کے حوصلے پست کر دیے، اور بعد میں رہی صحیح کسر ابو جہل کی ہلاکت پوری کر دی۔ مشرکین مکہ جنگ کے میدان سے فرار ہو گئے، اور مسلمانوں کو تاریخ کی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کے 70 لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کا رعب پورے عرب میں پھیلنے لگا، اور مدینہ ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھرنے لگا۔ اس جنگ میں بری طرح ہارنے کے بعد مشرکین مکہ رکے نہیں۔ انہوں نے اس بار اور بھی بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس وقت کے لیے